إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہوں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ احباب یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نماز کے اندر نمازیوں سے ہونے والی غلطیاں، اس کی نشاندہی کی گئی، سنا گیا، علم ہوا، پتہ چل چکا. یقیناً احباب اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے، عمل بھی کر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بھی دے. پچھلے 2 جمعوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں ہم کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی گئی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز کا طریقہ کار مالک کی توفیق سے بیان کیا جائے گا. نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے، شروع کیسے کرنا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، یہ سارے معاملات آخر تک سلام تک نماز میں پڑھنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا. لیکن نماز سے پہلے ایک چیز اور بیان کرنا بہت ضروری ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور وہ ہے وضو کا طریقہ کار. ایک انسان نماز احسن انداز پہ پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بالکل سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کا وضو صحیح نہیں تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، اور وضو کے لیے نماز پڑھنا شرط نہیں ہے. یہ 2 باتیں فرق ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، اگر اس کا وضو ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا. نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، شرط ہے، لازم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان جب بھی وضو کرے تو نماز پڑھے، یہ ضروری نہیں. تو نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، وضو کے لیے نماز شرط
نہیں ہے، انسان ٹھیک ہے وضو کر کے تحیۃ الوضو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا تو وہ نماز بھی ضرور پڑھے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا طریقہ کار کیا تھا، آئیے ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان نیت کرے دل کے اندر کہ میں وضو کی نیت سے یا مسجد میں آیا ہوں یا گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کو اگر بیان کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور احسن انداز میں وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، تو فرمایا خرجت خطاياه من جسده، فرمایا کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کی جو خطائیں ہوتی ہیں اس کے جسم میں سے نکل جاتی ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اگر یہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ کوئی ایسی خطا چھپی ہوئی ہے وہ بھی وضو کرنے سے اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ جس عمل کی اس قدر فضیلت ہو اور اس کے بارے میں ہم اس کو سیکھنے کے لیے کوشش نہ کریں، اس کے اندر نکھار پیدا نہ کریں تو ہمارا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، اس قدر اس کی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کرنے سے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وضو کی ابتدا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، اس کا وضو ہی نہیں ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ آج ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، آئے اور بیٹھے وضو کرنا شروع کر دیا، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا کریں۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دعا پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو کی آپ ابتدا کریں۔ اگر ایک شخص بھول جاتا ہے تو کیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گیا، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا وضو ہو جائے گا۔ اب اس حدیث کا کیا کریں؟ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے۔ انسان بھولے سے اگر کوئی چیز اس سے ہو گئی، بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا، بسم اللہ نہیں پڑھ سکا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن ایک انسان جانتا ہے، اسے علم ہے، یاد بھی ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے اور نہیں بسم اللہ پڑھتا، تو اس کا وضو قابل قبول نہیں، اور جب وضو نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ کے وضو کی ابتدا کرنی۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ، الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ دھوئیں، انگلیوں کے درمیان خلال کریں، اچھی طرح ان ہاتھوں کو گیلا کریں۔ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں جن کو ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں ان کو 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے اور 1 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرنی ہے، ہاتھ میں چلو میں تھوڑا پانی لے اور منہ میں ڈالیں، منہ کی صفائی کریں، انگلی ڈال کے اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہی ہے، آپ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے تھے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو جھاڑتے تھے اور اس میں مبالغہ کرتے تھے، اوپر تک پانی چڑھاتے تھے، الا یہ کہ انسان روزے کی حالت میں ہو تب منع کیا گیا ہے، روزے پہ نہیں ہے تو اچھی طرح مبالغہ کر کے پانی کو ناک کے اوپر تک چڑھایا جائے۔ اس میں 2 طریقے ہیں، آپ نے ایک چلو پانی لیا، اسی سے کلی کری اور تھوڑا سا پانی بچا کے اسی سے ناک میں پانی چڑھا دیا، یہ عمل بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے اور الگ الگ کرنا بھی ثابت ہے۔ یا تو آپ پہلے 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی لیں، یا ایک ساتھ اگر دونوں عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں اچھی طریقے سے، یہ پورا حصہ یہاں سے یہاں تک یہ سارا چہرہ ہے، 3 مرتبہ اس کو اچھی طریقے پر دھونا ہے، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، سوکھا ہوا نہ رہ جائے۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا خلال کرے، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وضو کے صرف 4 فرائض ہیں بس، اگر ہم اس قرآن کی آیت پر عمل کریں اور ان 4 چیزوں کو لے لیں تو باقی ساری چیزیں وضو سے نکل جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کونیوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں کونیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر اس قرآن کی آیت میں ہے، باقی ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت عام ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا پورا طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنا کس انداز پر ہے۔ تو 3 مرتبہ چہرے کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے۔ اگر کوئی شخص اوپر تک دھونا چاہے زیادہ تو دھو سکتا ہے، اس کی بلکہ فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء، وضو کے اعضاء جہاں تک وہ دھوئے گا وہ چمکیں گے، اور وضو کے اعضاء کے چمکنے سے اللہ کے پیغمبر اپنی امتیوں کو پہچانیں گے۔ تو وضو کے اعضاء جتنا اوپر تک اگر یہاں تک دھونا چاہے بازو دھو سکتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے کے بعد سر کا مسح کیجیے۔ سر کا مسح کس انداز پہ کرنا ہے؟ اکثر احباب اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو آپ گیلا کریں اور اس کے بعد یہاں پیشانی سے لے جا کے پیچھے تک، گدی کا مسح نہیں کرنا۔ مسح کے اندر یہ گدی شامل نہیں ہے۔ بعض احباب یوں کر کے سیدھا ہاتھ، یا کچھ لوگ الٹا ہاتھ مار دیتے ہیں، یوں مسح کرتے ہیں۔ تو گدی کا مسح کرنا کتاب و سنت سے، اللہ کے پیغمبر کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ان ہاتھوں کو یوں لے جا کے پیچھے تک اور یوں ہی واپس لے کر آئیں، یہ ہو گیا آپ کے سر کا مسح۔ پھر الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی ہاتھوں سے، ہاتھ تر ہوتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ شہادت کی یہ 2 انگلیاں ہیں، ایک سیدھے ہاتھ کی، ایک الٹے ہاتھ کی۔ کانوں میں ایسے ڈالنے کے بعد اس کو یوں اچھے سے پورے میں اندر گھما کے یہاں نیچے تک لے کر آئیں، اور پچھلی سائڈ سے انگوٹھا کو گھمانا ہے۔ یہ کان کا مسح ہے، پچھلی سائڈ سے یہ انگوٹھے دونوں لے کے یوں اوپر تک گھمائیں گے، آپ کے یہ کانوں کا مسح اور سر کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، 3 دفعہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگر ایک انسان نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، امامہ کوئی پگڑی پہنی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے امامے کے اوپر، پگڑی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور اسی انداز پہ آپ نے نماز بھی پڑھائی صحابہ کو۔ اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا اللہ کے پیغمبر نہ کرتے۔ اس کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے؟ 2 پیر رہ گئے، دونوں پیروں کو اچھی طرح ٹخنوں تک دھوئیں، انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں تاکہ پانی اچھی طریقے سے انگلیوں کے درمیان میں بھی چلا جائے۔ بس اوقات ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں اور بس دھویا پیر، ہاتھ واتھ مارا ہلکا پھلکا، کہیں سے کوئی ٹخنا رہ گیا، ایڑی رہ گئی، کوئی انگلی کے بیچ میں کہیں پانی نہیں گیا، تو اس سے انسان کا وضو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ویل العقاب، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں، اس کے لیے بربادی، ہلاکت ہے کہ جس کی ایڑی یا کوئی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ تو یہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد وضو مکمل ہو گیا، وضو سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے دعا بتائی ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمات اپنی زبان سے بیان کر لے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ تھا مکمل وضو کا طریقہ۔ وضو کے بعد بھی ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وضو سے آپ فارغ ہوئے، دعا پڑھی، بعض احباب آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھاتے ہیں، یا انگلی کا اشارہ اس طریقے سے کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جس پیغمبر نے ہمیں شروع سے لے کے
وضو کے طریقہ ابتدا سے لے کے اختتام تک، انتہا تک، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ مسح کیسے کرنا ہے، کون سی انگلی کانوں میں ڈالنی ہے، کان کے پیچھے انگلی سے کرنا ہے، انگوٹھے سے کرنا ہے، ہر عمل پیغمبر نے بتا دیا۔ کیا اس پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انگلی اوپر اٹھا کے دعا پڑھنی ہے؟ وہ یہ بھی تو بتا سکتا تھا۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتایا اور یہ عمل تھا تو نعوذ باللہ پھر ہم پیغمبر پہ الزام لگاتے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے دین مکمل ہمیں پہنچایا نہیں، بتایا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ عمل کیا جائے، وہ کام کیا جائے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ سے ثابت ہے۔ وضو کے بعد دعا پڑھتے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرنا یا انگلی کو اوپر اٹھا کے دعا کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کا وضو مکمل ہو گیا، وضو سے انسان فارغ ہو گیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اب آئے مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، سب سے پہلے تو آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف اپنا رخ کریں۔ نیت کرنی ہے آپ نے دل سے، نیت کے متعلق آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے، تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن ایک بات جو ذہن میں آتی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان نیت کرتا ہے، وہ مقتدی ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے اس نے نیت باندھ دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام کیا نیت کرے گا؟ جو امام کھڑا ہوا ہے اس کی نیت کیا ہوگی؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے کس کے ہے؟ پیچھے اس دیوار کے یا آگے ان مقتدیوں کے؟ یہی بولے گا اور کیا بول سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے تو وہ تو خود امام ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ یا وہ یہ کہے گا پیچھے اس محراب کے، اس دیوار کے پیچھے، یا آگے میں ان مقتدیوں کے کھڑا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جب انسان اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نا جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان پھنس جاتا ہے۔ اور 2 علماء کرام کے درمیان ایک عالم دین کی میں تقریر سن رہا تھا، سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر۔ انہوں نے پوچھا اس سے، آپ دوسرے مسلک کے تھے، وہ اس طرح نیت کیا کرتے تھے، تو پوچھا کہ آپ امام ہیں؟ کہا میں امامت کرتا ہوں۔ کہا نیت کیسے کرتے ہو؟ کہا اس طریقے سے۔ کہا یہی نیت کرتے ہو؟ کہا میں نیت تو یہی کرتا ہوں پیچھے اس امام کی۔ کہا آپ تو خود امام ہو۔ کہنے لگا ہم نے کبھی جملے پر غور ہی نہیں کیا، جو بچپن سے سنا تھا بس وہی کرتے آ رہے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر۔ امام یہ نیت کر رہا ہے کہ پیچھے اس امام کے، ہے خود امام، جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر۔ تو میرے بھائیو، دل میں نیت کریں، نماز کی ابتدا کریں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، اس کے بارے میں جامع متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ حذو منکبیہ، اس انداز پر نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک، کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے لیکن کانوں کو چھونے کا ذکر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام نماز کی ابتدا کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے، انگلیاں نہ زیادہ یوں ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ زیادہ بند ہوتی تھی بالکل، نہ کھلی ہوئی ہوتی تھی، اس طریقے سے، اس قدر حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ ابن عمر فرماتے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا، نماز کی ابتدا کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، یہ رفع الیدین کا طریقہ ہے۔ اس میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض احباب آتے ہیں صف میں کھڑے ہوئے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ انداز، رکوع میں جانے لگے یوں، رکوع سے اٹھے یوں، کندھے یہاں پر ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھ رہے ہیں، یا اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس یوں ہی اٹھایا اور یوں ہی باندھ لیا، یوں اٹھایا یوں باندھ لیا۔ اس سے اجتناب کیا کریں، صبر سے، تحمل کے ساتھ رفع الیدین، آرام سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اس کے بعد اس کو باندھنا کہاں ہے وہ اگلا اسٹیپ ہے۔ جلد بازی اس کے اندر نہ کریں۔ کچھ احباب اٹھاتے تو صحیح ہیں کندھوں تک، لیکن ان کا رخ جو ہاتھوں کا ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، یوں۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ تو یوں ہونے چاہیے قبلے کی طرف، یوں ہوتے ہیں ہاتھوں پر، یوں اٹھایا یوں کہ اللہ اکبر، اور ایسے ہاتھ باندھا۔ یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے، بالکل دونوں ہاتھوں کو سیدھا کریں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے کی کیفیت، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر عمل صحیح احادیث سے ثابت ہے،
ہاتھ اٹھانے کہاں تک اللہ کے پیغمبر کا فرمان مل گیا. باندھنے کی کیفیت کیا ہے وہ حدیث میں آ گئی. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان الناس یؤمرون، فرمایا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ذراع پر رکھے اور اس کو باندھ لے. ابھی اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ باندھنا کدھر ہے، صرف کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے، بائیں ذراع پر رکھے. اس میں سینے کے الفاظ موجود نہیں ہیں. اگلی حدیث، ہاتھ باندھنے کدھر ہے، طریقہ کار کیفیت آپ کو پتہ چل گئی. اب باندھنے کدھر ہیں؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. وائل ابن حجر فرماتے میں نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، اپنے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اس کو سینے پر باندھا. یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ باندھنے کی کیفیت کیا تھی اور ہاتھ باندھے کدھر تھے اللہ کے پیغمبر نے، یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر ثابت ہیں. تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. یہ اس حدیث سے بات پتہ چل گئی. جو پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں یا پیٹ سے نیچے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں. صحیح حدیث کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے. سینہ انسان کا اوپر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر سینہ نہیں ہوتا، تو اوپر صحیح سنت کے مطابق ہاتھ باندھنے چاہیے. اس میں غلطی سے اجتناب کیا جائے. ہاتھ باندھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ نماز میں داخل ہو گئے. اگلا اسٹیپ ثنا پڑھیں، اللہم باعث پڑھیں، دعائیں پڑھیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ دعائیں پڑھیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو، سنت پڑھے، نوافل ہو، وطر ہو، فرض نماز ہو، عیدین ہو، جمعے کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کی قرأت آپ نے کرنی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس شخص کی کوئی نماز قابل قبول نہیں جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. احناف نے دلیل ضرور دی ہے، جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے انہوں نے بھی دلیل پیش کی ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ آج مسئلے کو واضح کرتے ہیں مالک کی توفیق سے. قرآن کی آیت سورۃ الاعراف کی پیش کی جاتی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو. یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ. لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموشی سے سنو. یہ قرآن کی آیت ہے. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا رہا، خاموشی سے اس کو سنو، تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے. اب کرے کیا؟ تعارض ہے. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، قرآن کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. دونوں میں تعارض ہو گیا. فرق کیسے کریں گے؟ پہلی بات، یہ دلیل بنتی نہیں. کیسے؟ اس آیت کا نزول کس کے اوپر ہوا، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کا پس منظر دیکھا جائے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے. یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی. دوسرے مقام پہ فرمانا وقال الذین کفروا، کہا ان کافروں نے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو تم سنا نہ کرو، والغوا، اور شور کرو اس کے اندر تاکہ تم غالب آ جاؤ، شور کیا کرو جب یہ قرآن پڑھے. تو یہ کفار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا یہ کفار شور شرابہ کیا کرتے تھے، اس کو سنتے نہیں تھے. تب اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کری کہ تم قرآن سنو، ہو تو کافر سنو، ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی رحم کر لیا جائے اور تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، لیکن اس قرآن کو خاموشی سے سنا کرو، اس کے اوپر شور شرابہ نہ کیا کرو. یہ اس ضمن میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. دوسری بات، جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، عمل ان کا بھی نہیں ہے. فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کے دیکھیں، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، قرأت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جہری نماز ہے کہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا یا اس کے بعد کوئی قرأت کر رہا ہوگا. اب یہ بعد میں آیا، یہ پیچھے کھڑا نہیں ہوا بلکہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے 2 رکعت سنتیں ادا کر رہا ہے، اس کا حدیث کے اوپر عمل نہیں، قرآن کی آیت پر بھی عمل نہیں. بلکہ ہدایہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو بعد میں آنے والے کو کیا کرنا چاہیے، وہ اندازہ لگائے، دیکھے
کہ اگر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اتنا ٹائم اس کے پاس ہے، پہلی رکعت بھلے فوت ہو جائے، نکل جائے، بھلے فرض نماز نکل جائے، دوسری رکعت میں اگر وہ مل سکتا ہے تو دروازے کے پاس کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جگہ بھی بتا دی ہے ہدایت کے اندر کہ دروازے کے پاس کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کر دیں گے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی نماز قابل قبول نہیں، اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ آپ کا عمل کدھر ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سے تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، امام نماز پڑھا رہا ہے، فرض نماز ہو رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، امام نماز پڑھا رہا ہے، چلو مان لیا قرآن کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، نہیں ہو گئے خاموش، نہیں پڑھتے۔ آپ جب نماز میں آئیں گے اور نماز میں امام کے پیچھے ملیں گے، اللہ اکبر زبان سے کہیں گے نہیں کہیں گے؟ خاموشی تو نہ رہی۔ نماز میں شامل ہونے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں بولے، آئے اور ہاتھ اٹھا کے باندھ دے بس، جبکہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے، آپ وہ نہ کہیں، پھر کیسے نماز ہوگی آپ کی؟ تو میرے بھائیوں، یہ عقلی جیسی دلائل ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی، عام ہے۔ جس طریقے پر ایک مثال ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ اب اس میں سے کن کو نکال دیا؟ جو شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرے گا اسے 100 کوڑے تھوڑی مارے جائیں گے، اس کو تو پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ سے مراد وہ لوگ خاموش ہوں گے جو نماز میں شامل نہیں ہے، مقتدی سے مراد نہیں ہے، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ آج ہم نے اس مسئلے کو اتنا بڑھا دیا، اختلاف کر دیا، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا واضح فرمان جب موجود ہے تو میرے بھائی سنت پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی آیت پر بھی ہمارا الحمدللہ عمل ہو گیا اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ ایک چیز عام ہے، حدیث نے اس کو خاص کر دی، بات ختم۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، مکمل کریں، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر آمین کہنی ہے۔ آمین میں اختلاف، زور سے بولنی ہے کہ آہستہ بولنی ہے؟ آئیے اس کا بھی مسئلہ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آمین زور سے بولنی ہے، مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ بات یہ ہے، اسی حدیث سے استدلال ہے۔ کیسے؟ جب تمہارا امام کہے ولا الضالین تو تم بھی کہو آمین، اس نے آمین کہا تو تم بھی کہو۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ امام کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا، وہ کہے گا تو پھر ہم بھی آمین کہیں گے۔ دوسری دلیل آمین بالجہر کی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اتنی بلند آواز سے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ مسجد تبھی گونجے گی جب آواز بلند ہوگی۔ تیسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، علماء تابعین میں سے ہیں، سنن بہقی کی روایت ہے۔ یہ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، فرماتے 200 صحابہ کرام کو دیکھا، ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 150 نہیں، فرماتے میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ مسجد بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب امام نے ولا الضالین کہا تو 200 صحابہ کرام کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے آمین کہا۔ کسی ایک صحابی کی شہادت نہیں ہے، 200 صحابہ کرام کا عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آمین کو بلند آواز سے کہا۔ تو میرے بھائیوں، آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی آواز کو آمین کے دوران ہلکا کیا، دبا دیا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد رفع الیدین کریں، کوئی صورت ملائیں، صورت ملانے کے بعد اگر امام کے پیچھے ہے تو صورت نہیں ملائیں گے، اکیلے پڑھ رہے تو کوئی صورت آپ کو ملانی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں،
رکوع میں جانے کا طریقہ وہی رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھتے وقت پھر رفع الیدین کریں، رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دیگر روایات سے جو یہ دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ رکوع کے اندر وہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو، نظریں نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، اور اپنے ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے ان گھٹنوں کو آپ نے پکڑنا ہے، ان کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے، کونیاں زیادہ کھولے نہ کہ کسی کو تکلیف ہو۔ یہ رکوع کا طریقہ کار ہے۔ رکوع سے اٹھیں پھر رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں۔ اصل اختلاف رفع الیدین میں یہاں پر ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے کا تو ہر شخص قائل ہے، کیونکہ ابتدا کرنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو آئیے اس کی دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ کون فرما رہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ فرماتا ہے اذا قام فی الصلاۃ، جب اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے پیغمبر نے اٹھایا۔ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، اور یہی عمل آپ نے کب کیا؟ جب آپ نے رکوع کے لیے تکبیر کہی، رکوع میں اللہ کے پیغمبر جانے لگے، آپ نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کندھوں تک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا تو آپ نے یہ عمل دوبارہ کیا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رکوع سے اٹھتے وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، یہ الفاظ زبان سے ارشاد فرمایا۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ عمل سجدے کی حالت میں نہیں کیا، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا۔ دوسری حدیث ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں انہ رأى مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اذا صلی، جب انہوں نے نماز پڑھائی، نماز کے لیے شروع ہوئے، کھڑے ہوئے، کبرا، تکبیر کہی، ثم رفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے بلند کیا، اٹھایا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، فرماتے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کیا۔ کون فرما رہے؟ ابو قلابہ، جو علماء تابعین میں سے ہیں۔ فرماتے میں نے مالک ابن حویرث کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد وہ فرماتے وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل هكذا۔ ابو قلابہ فرماتے کہ مالک ابن حویرث نے پھر یہ بیان کیا، حدیث بیان کی کہ اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی یہی تھا، میں اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا یہی عمل تھا۔ اس حدیث سے بھی رفع الیدین کا اثبات ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا اللہ کے پیغمبر کے دور میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور آپ کے بعد بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے، ان میں سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ الاشعری، ابو بکر صدیق، جابر بن عبداللہ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے دور میں رفع الیدین کرتے تھے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ رفع الیدین آخری وقت میں منسوخ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کا دور چلا گیا، اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں، آپ کے بعد 10 صحابہ کرام کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر بن خطاب ہے، ابو ہریرہ ہیں، مالک ابن حویرث ہے، جابر بن عبداللہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 10 صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد بھی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے اور رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے وہ ایک دلیل پیش کرتے، اور وہ دلیل بھی صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیرتے وقت نا اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کرتے تھے، دائیں طرف یوں کیا، بائیں طرف ہاتھ کو بھی ہلاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو۔ اس سے علماء حناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین سے منع کیا اور صحابہ کو فرمایا کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلاتے ہو، لہذا تم اپنے ہاتھوں کو بار بار ایسے اوپر نیچے نہ کیا کرو۔ حدیث صحیح ہے، استدلال باطل ہے، استدلال صحیح نہیں ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حدیث سے رفع الیدین کے نہ ہونے کا استدلال کرتا وہ انسان جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا تشہد کے باب میں اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رفع الیدین کرنے نہ کرنے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، عقل کو دیکھ لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کو دم ہلاتے ہوئے، گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ اس طرح، اوپر نیچے نہیں کرتا۔ رفع الیدین انسان کیسے کرتا ہے؟ یوں تو نہیں کرتا نا، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے نا، اور گھوڑا دم ایسے ہلاتا ہے، بات ہی ختم، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ کس چیز کی لڑائی؟ کس چیز کا جھگڑا؟ پھڈا کس بات کا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں میرے بھائیوں، باطل استدلال ہے۔ تشہد کا اس کا ذکر جو ہے، یہ روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کو تشہد کے باب میں لے کر آئے، اس کا رفع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے جو استدلال کیا گیا وہ استدلال بھی باطل ہے۔ اس کے بعد رفع الیدین کا معاملہ کلیئر ہو گیا، آپ کا رکوع ہو گیا، سجدے میں جائیں، سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کو بعد میں رکھیں۔ بعض احباب پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں اور ہاتھ بعد میں رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم رکوع میں سجدے میں جاؤ، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو جس طریقے سے اونٹ بیٹھتا ہے، تو لہٰذا پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھیں، پھر گھٹنوں کو رکھیں، اس طریقے پر آپ کی سجدے میں جائیں، سجدے کی دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھیں، تھوڑا اطمینان کریں، سجدے کی دعا پڑھیں، دو سجدوں کے درمیان جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، اور دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ایک دم نہیں کھڑا ہونا، تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہے، تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد جلسہ استراحت جسے کہتے ہیں، اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے پر دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور دو رکعت کے بعد پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر آپ نے رفع الیدین، دو رکعت کے بعد دوبارہ رفع الیدین کرنا ہے۔ اسی طریقے پر اگلی دو رکعتیں اور بھی ہیں، 4 رکعتیں آپ کی ایسے مکمل ہو جائیں گی۔ ایک رکعت کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا تو چاروں آگے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آخری 2 رکعت کے اندر صرف آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت